عمران خان صاحب کو 14 سال کی سزا ہو گئی ہے، اس کا مذاکرات پر اثر کیا پڑے گا؟ مذاکرات کتنی دیر تک چلیں گے؟ ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں کروائی جا رہی، اتنا سب کچھ جو بنایا گیا ہے 26ویں آئینی ترمیم اور اس سے پہلے جو الیکشنز کا معاملہ تھا، اس سے پہلے تحریک انصاف کو جس طرح سے دیوار میں چنا گیا، یہ سب کچھ کیا انڈو ایسے ہی ہو جائے گا؟ حکومت کیا علل اعلان یہ مانگ سکتی ہے کہ تحریک انصاف یہ لکھ کے گارنٹی دیں کہ آپ ہماری حکومت نہیں کریں گے، آپ آئندہ ٹویٹ نہیں کیا کریں گے؟ کیا کوئی پارٹی یہ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوگی کہ اے حکومت ہم تمہارے ساتھ معاملہ طے جو کر رہے ہیں اس کے بعد ہم کوئی جلسہ جلوس نہیں کریں گے، ہم بڑے اچھے بچے بن کے رہیں گے؟ جو بھی پولیٹیکل پارٹی اس کو تحریر کرے گی وہ اپنے پاؤں پہ نہیں گردن پہ کلہاڑی چلائے۔ جو مذاکرات ہے اس میں یہ چیز نہ دی جا سکتی ہے نہ لی جا سکتی۔ اسٹیبلشمنٹ وہی مانگ رہی ہے جو اس سے پہلے والی اسٹیبلشمنٹ کا تقاضا۔ وہ یہ رہا ہے کہ حکومت چلے، کیونکہ استحکام از اے بز ورڈ، استحکام از اے کی ورڈ۔ اس وقت جو ایسا سوچتے ہیں انہیں استحکام میں اور قبرستان میں فرق سمجھنا چاہیے۔ قبرستان میں استحکام رہتا ہے مستقل۔ السلام علیکم، تھرڈ امپائر میں آپ کو خوش آمدید۔ عمران خان صاحب کو 14 سال کی سزا ہو گئی ہے، اس کا مذاکرات پر اثر کیا پڑے گا؟ اس کے علاوہ مذاکرات کتنی دیر تک چلیں گے؟ ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں کروائی جا رہی۔ پھر دوسرا، حکومت کی طرف سے اشارے ملتے ہیں کہ کمیشنز بنانے والا جو مطالبہ ہے اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ صورتحال چلتی بھی رہے اور ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی امریکہ کے صدر بن گئے ہیں، پتہ نہیں کیا ایگزیکٹو آرڈر وہ جاری کر سکتے ہیں یا کوئی ٹویٹ ہی کر دیں، یہ سب معاملات بھی اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اتنا سب کچھ جو بنایا گیا ہے 26ویں آئینی ترمیم اور اس سے پہلے جو الیکشنز کا معاملہ تھا، اس سے پہلے تحریک انصاف کو جس طرح سے دیوار میں چنا گیا، یہ سب کچھ کیا انڈو ایسے ہی ہو جائے گا؟ عمران خان صاحب کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، خاص طور پہ ایسے ماحول میں جب حکومت اوپنلی مذاکرات میں گئے۔ ہماری تو کوئی ڈیمانڈز نہیں، آپ اپنی ڈیمانڈز بتائیں۔ حبیب اکرم صاحب، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی، سادی سی بات ہے کہ حکومت مانگی کچھ نہیں رہی، اس کا تو مطلب بھی بڑا واضح سے نکلتا ہے نا یہ دماغ کے اندر کہ یار یہ مانگی کچھ نہیں رہی، یہ تو صرف ایک ہاگ واش ہے، ایک آئے واش ہے، یہ ٹائم بائنگ بھی نہیں کہنا چاہیے، ٹائم ویسٹنگ ٹیکٹک ہے۔ ایک تو اہم بات اس میں سمجھیے کہ حکومت کیا مانگے۔ حکومت کیا علل اعلان یہ مانگ سکتی ہے کہ تحریک انصاف آپ ہمیں گارنٹی دیں کہ آپ ہماری حکومت نہیں کریں گے؟ کیا یہ مانگ سکتی ہے لکھ کے؟ اس کے بعد کیا حکومت یہ مانگ سکتی ہے کہ آپ آئندہ ٹویٹ نہیں کیا کریں گے؟ کیونکہ پھر حکومت کس کی نمائندہ خود کو ثابت کرے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ کیا کوئی پارٹی یہ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوگی کہ اے حکومت ہم تمہارے ساتھ معاملہ طے جو کر رہے ہیں اس کے بعد ہم کوئی جلسہ جلوس نہیں کریں گے، ہم بڑے اچھے بچے بن کے رہیں گے؟ اور کیا کوئی بھی حکومت یہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ اے اپوزیشن ہمیں پورے 5 سال کرنے دینا اور 5 سال کے بعد جو ہے وہ الیکشن میں آنا؟ تو سر جی، یہ سب بت آستین میں رکھ کے جو ایک کمیٹی کی جماعت کھڑی کی ہوئی ہے، پھر کسی کام کی نہیں، میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں۔ یہیں سے بات آگے بڑھائیں۔ اب دیکھیں کہ جب آپ کمیٹی میں بیٹھے ہیں تو یہ جتنے مطالبات میں نے آپ سے عرض کیے ہیں جی، کیا یہ تحریر میں آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے۔ جو بھی پولیٹیکل پارٹی اس کو تحریر کرے گی دراصل وہ اپنے پاؤں پہ نہیں گردن پہ کلہاڑی چلا لے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہے ہی نہیں، وہ بالکل ایک ارینجمنٹ ہے، ایک مداری کا تماشا ہے۔ اور دوسری طرف سے مانے بھی جا سکتے ہیں۔ اچھا آپ چھوڑ دیں، ابھی دوسری طرف سے آپ دوسری طرف ایک دم جمپ نہ کریں۔ پہلے تو یہ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون یا موجودہ حکومت کیا وہ یہ مطالبات لکھوا سکتی ہے؟ نہیں لکھوا سکتی۔ اچھا اب آ جائیں دوسری طرف کیا پوری تحریک انصاف وہ احمقوں پر مشتمل ہے جو یہ لکھ کے دے گی؟ بالکل بھی نہیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ تو نہیں کہہ کے دے سکتی کہ ہاں جی ہم کچھ بھی ہو جائے، سرد و گرم ہو جائے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی حکومت کو اگلے 5 سال سہارا دے کے رکھیں گے، صرف یہ مان لیں۔ ٹھیک ہے، صرف یہ مان لیں، تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مذاکرات ہیں اس میں یہ چیز تو نہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، نہ دی جا سکتی ہے، نہ لی جا سکتی ہے۔ انڈر ہینڈ کچھ ہو جائے تو وہ تو بالکل ایک الگ بات ہے نا، لیکن انڈر ہینڈ زیادہ دیر تک انڈر ہینڈ رہتی نہیں ہے۔ سیدی اصل چیز پر آ جاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ۔ واٹ ڈو دے وانٹ، دیٹ میٹرز۔ گورنمنٹ ٹھیک ہے یہ مانگ لے وہ جو آپ جو سب باتیں کر رہے ہیں، پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ بھی تو یہی چاہتی ہے کہ یہ اپنا وقت پورا کریں، ایک اسٹیبلٹی کا ٹائم، اور اس کے بعد لوگ جو ہے وہ شاید دوبارہ ان کے حق میں بیانیہ بن جائے، بیکاز لیٹس بی ویری فیئر، دیر از ہیٹریڈ اگینسٹ عمران خان ان دا اسٹیبلشمنٹ۔ یس سر۔ اچھا دیکھیے، جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے تو اسٹیبلشمنٹ وہی مانگ رہی ہے جو اس سے پہلے والی اسٹیبلشمنٹ کا تقاضا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ یہ رہا ہے کہ حکومت چلے، کیونکہ استحکام از اے بز ورڈ، استحکام از اے کی ورڈ اس وقت۔
ٹھیک ہے نا, بلکہ ایک پارٹی بھی بن گئی استحکام پاکستان, جہانگیر خان ترین صاحب نے بنا لی, علیم خان صاحب اس میں شامل, ٹھیک ہے, اور یہ اور بھی لوگ اس میں شامل تھے. تو استحکام از اے کی ورڈ. اب ہماری اسٹیبلشمنٹ کا خیال یہ ہے کہ استحکام جو ہے وہ اس صورتحال کے قائم رہنے کا نام ہے. یعنی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم رہے, پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کام کرتی رہے, اور وہ ہماری بات جس طرح مان رہے ہیں بالکل اسی طرح مانتے رہیں, اور جو ٹیکسٹ بک اس وقت انہیں دی گئی ہے اس کے اوپر عمل کرتے رہیں. تو اس چیز کا نام استحکام ہے. اچھا, اب یہ استحکام کی وہ تعریف ہے جس کو دنیا میں, پاکستان میں کیا دنیا میں کوئی شخص نہیں مان سکتا. تو نہ مانے کہ ایک پارلیمانی نظام میں آپ کیسے اس استحکام کا تقاضا کر سکتے ہیں جو دستور سے بھی ماورا چلا جائے, جو قانون سے بھی ماورا چلا جائے, اور جمہوری روایات سے بھی ماورا چلا جائے. اور اس استحکام کی تہ میں, اس استحکام کی بنیاد کس چیز پہ رکھی جا رہی ہے؟ قانون کا مذاق اڑانے پہ, لوگوں کو اندر کرنے پہ, لوگوں کو کھلونے والے, چابی والے کھلونے کی طرح چلانے کی کوشش کر کے. اس طرح تو استحکام نہیں آ سکتا. تو یہ بات تو ہو گئی طے. نہیں, یہ آپ کا خیال ہے؟ نہیں, یہ میرا خیال نہیں سر. یہ جو فیصلہ ساز ہیں ان کا یہ خیال نہیں ہے. ان کے خیال میں یہ ایک پارلیمانی نظام نہیں ہے, یہ اب ہائیبرڈ پلس نظام ہے, اور اسی طرح سے استحکام آئے گا. اچھا, اس طرح تو استحکام نہیں آتا. ٹھیک ہے, اگر اس طرح کا استحکام جو ہے, مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو جو ایسا سوچتے ہیں انہیں استحکام میں اور قبرستان میں فرق سمجھنا چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے. قبرستان میں استحکام رہتا ہے مستقل. قبرستان کے سوا دنیا کی کوئی جگہ نہیں جو مستحکم ہو اور اس طرح کا استحکام ہو جس طرح کا آپ چاہتے ہیں, چاہے آپ طاقت کے کسی بھی درجے پر فائز. سکون صرف قبر میں ہے. جی, سکون صرف قبر میں. ٹھیک ہے نا. یہ جو عمران خان صاحب نے کہا تھا نا, میرا خیال ہے کہ یہ فقرہ آپ نے بہت ہی برمحل دہرایا. اچھا, تو قبرستان میں اور استحکام میں فرق کرنا سمجھیں, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا استحکام بہت سارے, یعنی ہمارا استحکام صرف پنجاب کا استحکام نہیں ہے, صرف سندھ کا استحکام نہیں ہے. استحکام کا مطلب یہ ہے کہ خیبر پختونخوا پرامن ہو, وہاں پہ رٹ آف دی اسٹیٹ کو کوئی چیلنج نہ ہو. استحکام کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا جغرافیے کے اعتبار سے, رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ بلوچستان پرامن ہو, وہاں کے لوگوں کو وہی سہولیات میسر ہوں جو لاہور میں آپ کو اور مجھے. آزاد کشمیر میں کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو, اسے وہ پاکستان کے بارے میں بالکل اسی طرح سوچیں جس طرح پہلے سوچا کرتے تھے. گلگت بلتستان میں کسی کو پریشانی نہ ہو. ہمارے ہاں استحکام کا نام صرف ایک رکھ لیا پچھلے کچھ عرصے میں, پنجاب. تو یہ جو پنجاب سینٹرک استحکام ہے یہ بھی نہیں مل رہا. یہ بھی نہیں مل رہا. تو جب آپ پنجاب سینٹرک استحکام, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے باقی جگہ کے استحکام سے جان چھڑا لی. چیخیں تو سندھ کی بھی نکل رہی ہیں. چیخیں آپ سندھ کی بھی نکل رہی ہیں. تو لہٰذا استحکام جو ہے وہ تعریف, آپ کسی کو اصرار ہے کسی کو نہیں ہے, لیکن وہ تعریف تو قابل قبول نہیں ہے کسی کے لیے. اب چلے آگے یہاں سے. نہیں سر, دیکھیں پہلے بھی اس طرح کی بہت سی تعریفیں طے کیں اپنے طور پر, اور پھر ان کے رزلٹس کیا رہے وہ اپنی جگہ پہ. پاکستان کی تاریخ ہے, اس سے روگردانی تو نہیں کی جا سکتی, لیکن تھے نا پلانز, خراب ہوئے نا. جس کی مثالیں دیتے ہیں پھر ٹویٹس کے اندر تو پھر غصہ بھی چڑھ جاتا ہے کہ بھئی یہ کہاں ملا رہے ہیں لا کے, لیکن پلان تو پلان ہوتے ہیں نا. میں اس سینس میں بات کر رہا تھا, اور اس کے سلوشن کی طرف آنا ہے کہ اس کا سلوشن جو ان کی رائے ہے اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو, یعنی آپ سے مطلب کہ عمران خان صاحب کو بیچ میں کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا, ایڈ کرنا پڑے گا. تو عمران خان صاحب دے رہے ہیں نا, دستور کے اندر رہ کے سب کچھ انہیں میسر ہے. کون سی ایسی چیز ہے جو دستور سے باہر کسی کو چاہیے؟ ٹھیک ہے نا. اور عمران خان صاحب دے بھی رہے ہیں, اور جو فورتھ ڈائمنشن میں بات چیت ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ اور چیزیں میں مل جائیں گی. اور عمران خان صاحب یہ تو نہیں دے رہے نا کہ کسی کو جناب آپ, مطلب کیا بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری باتیں ہیں مثال کے طور پہ آ کے رکتی ہیں. ہاں, بنی گالے شفٹ ہو جاتے. کیوں شفٹ ہو جائے؟ میں نہیں یہ کہہ رہا ہو جائے. مسئلہ یہ ہے, اب آپ ذرا اس سچویشن کو سمجھیں. آپ ذرا 3 پوزیشن رکھ کے دیکھیں. ایک پوزیشن ہے مسلم لیگ نون کی. جی, مسلم لیگ نون کو کیا چاہیے؟ مسلم لیگ نون کو چاہیے 5 سال کا ٹینیور, پنجاب میں سکون, اور وہ جو چاہیں کریں. ٹھیک ہے, وہ ہونے چاہیے. لگیاں نے موجاں تے لائی رکھی سونے ہیں بس. اچھا, اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ. جی, اسٹیبلشمنٹ کا بھی
تقریباً وہی وش لسٹ ہے جو مسلم لیگ نون کی ہے کہ یہ سسٹم چلتا رہے, اسی طرح آگے بڑھتا رہے. ان کی وجہ اسٹیبلشمنٹ کا مقصد کچھ اور ہے. اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ شہباز شریف جیسا اچھا بچہ پاکستان میں اس سے پہلے کبھی نہیں ملا, تو لہٰذا اس اچھے بچے سے وہ سارے کام کروا لیے جائیں جو ممکن ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کا خیال ہے. عمران خان, تیسرا فریق عمران خان ہے. جی, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چوتھا فریق پیپلز پارٹی ہے, لیکن میں نہیں وہ نہیں ہے. اچھا آپ بھی ٹھیک ہے. ہاں نہیں صحیح, اچھا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک ہی رکھے. ہاں بالکل ٹھیک. اس کے بعد آ جائے عمران خان. عمران خان صاحب جب جیل سے باہر آتے ہیں ان کی پہلی ڈیمانڈ الیکشن ہوگی. ٹھیک ہے, اور الیکشن تک جانے کے لیے جو چیزیں ارینجمنٹ ہو سکتے ہیں, جو مطلب الیکشن کمیشن کرنا ہے, کاغذ چھاپنا ہے, وہ بیلٹ پیپر چھاپنا ہے, ووٹر لسٹیں بننی ہے وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں تو ہو سکتی ہیں. ان کے لیے تو ڈیو جو پروسیس ہے اس کے لیے تو ٹائم دیا جا سکتا ہے. لیکن عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں اور الیکشن نہ ہو تو وہ صورتحال عمران خان کے لیے تو قابل قبول نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک بات ہے. اسی لیے یہ کہ عمران خان صاحب جیل سے آئیں ہی نہ باہر. تو اب دو ہی صورتیں ہیں, یا تو عمران خان صاحب جیل سے باہر نہ آئیں, ٹھیک ہے, اور جیل میں بیٹھے رہیں اور انتظار کریں. جیل سے باہر آنا تو ڈیل لیں. جیل سے باہر آنا ہے تو پھر انہیں الیکشن چاہیے. ٹھیک ہے, ڈیل کی جہاں تک بات ہے تو عمران خان صاحب کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہ رہے. عمران خان صاحب ساری رعایتیں دینا چاہتے ہیں لیکن وہ جیل سے باہر آ کے دینا چاہتے ہیں. وہ ایسی کوئی رعایت جیل میں رہتے ہوئے نہیں دینا چاہتے. وہ اپنا پریشر اسی طرح رکھنا چاہتے ہیں, اور جیل سے جیسے ہی باہر آئیں گے آپ عمران خان سے جو مرضی مانگ لیں تو یقین عمران خان صاحب آپ کو دے دیں گے. دیکھیے اب جو یقین ہے نا, یقین کیے بنا ہمارے پاس ایک دوسرے کے پاس آپشن نہیں. یا تو آپ بیچ میں بندہ لے, ٹرمپ لے, نہیں طاقتوروں کے پاس تو ہے, نہیں کسی کے پاس نہیں. اب کسی کا بھروسہ نہیں. دیکھیے ہماری پالیٹکس میں جو الجھاؤ پیدا ہوا ہے وہ کیا ہے, بھروسہ ایک دوسرے پہ ختم ہو گیا. جی ایبسولوٹلی, اس سے بھی آگے نکل گئے ہیں. اب جب بھروسہ ختم ہو گیا ہے تو اس کا جب بھروسہ ختم ہو جائے پھر دوستی اور دشمنی میٹر نہیں کرتی. ٹھیک ہے, کیونکہ دوستی بھروسے کی موجودگی کا نام ہے. بالکل ٹھیک ہے. بھروسہ اس وقت عالم یہ ہے کہ جو پی ایم ایل این ہے اور پیپلز پارٹی, اس کو اسٹیبلشمنٹ پہ بھروسہ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کو ان کی استعداد پہ بھروسہ نہیں ہے. عمران خان کو ان دونوں پہ بھروسہ نہیں ہے, ان دونوں کو عمران خان پہ بھروسہ نہیں. There you go. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب اس کو طے کیسے کرنا ہے؟ اس کو طے ایسے کرنا ہے کہ جناب اکبر باجوہ صاحب آ جائیں بیچ میں, طاقتور, ان دا نیم آف ٹرمپ. حبیب اکرم صاحب آ جائیں ان دا نیم آف ٹرمپ, اور پھر آ کے سودا بازی کروا دیں جیسے بروس رائڈل نے کی تھی. ٹھیک ہے, جیسے پھر سعودی عربی بیچ پہ آ جائے گا. سودا ہی ہوتا ہے نا سر. پھر وہ سچویشن نہیں رہتی نا باس جو عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے بعد عمران خان تو طاقتور ہی رہے گا. ٹھیک ہے, عمران خان تو پھر بھی طاقتور رہے گا, مان لیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم ایسی سچویشن پہ جانا کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ سچویشن ہی ایسی ہے. نہیں, کیوں ایسی ہے بھائی؟ آپس میں مل بیٹھ کے ہم بات کیوں نہیں کر سکتے؟ سر اتنا مطلب یہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. یہ اگر یہ ہونا ہوتا تو یہ پہلے ہو نہ گیا ہوتا. ابھی جو معاملات چل رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے تو پھر اگین اچھا اتنا کچھ واٹر انڈر دا بریجز نہیں ہوا ابھی میرے حساب سے. جو نظر آ رہا ہے, جو ہم چیزیں سنتے ہیں, جو باتیں دیکھتے ہیں, پچھلے دنوں جو گوہر صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے اب اس میں 2-3 آ رہا ہے. وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو ملنا بھی نہیں تھے چاہتے چیف صاحب, وہ تو گنڈا پور صاحب نے کہا دیکھ لیں, اور ساتھ ان کے جو 2 افسران تھے 2 انہوں نے کہہ دیا کہ سر وہ مل لیں. تو وہ جی ایسے کوریڈور میں کھڑے ہوئے, یہ ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے جن کو پتہ نہیں کہیں سے دیکھیے باقاعدہ پتہ چلا ہوگا, تو انہوں نے کہا صرف ایسے 1-2 منٹ ملے. اس دن بھی کچھ نہیں, جب ہم پچھلے پروگرام میں بیٹھے تھے تو اس وقت میں نے یہی عرض کیا تھا کہ یہ میٹر ہی نہیں کرتا وہ 10 منٹ ہے, وہ 1 منٹ ہے, وہ 1 سیکنڈ ہے. السلام علیکم, وعلیکم السلام ہے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک دوسرے کو ایسے ایسے کرنا ہے, یہ تو میٹر ہی نہیں کر رہا. اہم چیز ہو چکی ہے اور وہ اس ملاقات کا ہو جانا. اگر یہ ملاقات اس کا کوئی اثر نہ ہوتا تو پچھلے چند دن سے جو مسلم لیگ نون اور دیگر اس کے لوگ جس طرح توے پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس طرح توے پہ بیٹھے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. لیکن دیکھیں سر تاثر تو یہی ملتا ہے نا. اب دیکھیں آپ دوسری سائڈ بھی لیں, اس میں ان کنسیڈریشن دوسری سائڈ بھی لیجئے, اور وہ دوسری سائڈ یہ ہے کہ ایسے ہی صرف ایک وہ جو بخاری صاحب ہیں افسر جو ہیں
اور انہوں نے اور گنڈا پور صاحب نے انہوں نے ریکویسٹ کر لی اور اس کے بعد انہوں نے ایسے مل لیا کھڑے کھڑے. کیا اس سے زیادہ اس کو کوئی ڈیسیژن چینج نہیں ہوا؟ کچھ عجیب باتیں کرتے ہیں یار آپ. باجوہ صاحب, یہ لوگ کہتے ہیں. باجوہ صاحب میں یہ دوسری سائڈ ہے. جی باجوہ صاحب دیکھیے, میں نا پاکستان کے جو سرکاری عہدے ہیں نا, میں ان کا دل سے احترام کرتا ہوں. کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں عہدوں کا احترام ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. جس طرح ہم نے اپنے وزرائے اعظم کے ساتھ کیا ہے, جس طرح ہم نے اپنے صدور کے ساتھ کیا ہے, جس طرح ہم نے اپنے ججوں کے ساتھ کیا ہے, پاکستان میں عہدے کا احترام ختم ہو گیا. تو میں پاکستان کے عہدوں کے احترام میں یقین رکھتا ہوں. مجھے یہ احترام بہت ساری ایسی اطلاعات اور تجزیات دینے سے روکتا ہے, ورنہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے کاؤنٹر میں میرے پاس بہت سارے واقعات ہیں سنانے کے لیے. مجھے تو سر خود کسی نے بتایا, اب میں تو صرف دونوں سائیڈز دیکھ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو آپ کی بات کیلکولیٹ کرنا, میں آپ کو چیلنج نہیں کر رہا. یہ 1 منٹ 10 منٹ کرٹ ملاقات, خوش دلی سے ملاقات, یہ میں ان چیزوں میں جا ہی نہیں رہا. اہم بات یہ ہے کہ اس ملاقات کا ہو جانا. اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ رائے نہیں بدلتی, میرے پاس رائے بدلنے کی بے شمار ایویڈنس ہے. ایسا ایویڈنس جو تاریخ کا حصہ ہے. ہاں ٹھیک ہے. بے شمار ایسی چیزیں جو مجھے بحیثیت رپورٹر پتہ ہے. بہت ساری چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں. لیکن یہ موقع نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ اس طرح پاکستان کے عہدوں کی توقیر کی کمی ہوتی ہے, اور پاکستان کے عہدوں کی توقیر سلامت رہے گی تو یہ ملک بھی آگے بڑھتا رہے گا. ہم جب اپنے وزرائے اعظم کو ایک فارس اور شام قسم کے کیسز میں جیلوں میں رکھیں گے تو ظاہر عہدوں کی توقیر کم ہوگی. ایک بات کر لوں یہاں پہ, وہ پھر آپ دیکھ لیجئے گا اس کو ہم نے اندر رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا. جس دن فیصلہ سنایا جانا تھا جی, اور اس دن جو مختلف صحافیوں کو ایک خاص پرمیشن نہیں بلکہ انویٹیشن دے کے جو بلا لیا گیا کورٹ روم کے اندر, اور وہاں پہ جس قسم کی باتیں ہوئیں, جو سوال ہوئے, میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن چند ایک نے تو انتہائی اس حرکت کو نہایت نامعقول کہنا چاہیے. ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب اس طرح کی حرکات فرماتے ہیں تو پھر دلوں میں محبتیں کم ہوتی ہیں. اب اور دیکھیے نا, عہدوں کی جو عہدے کی توقیر ہے نا, وہ عہدے پر جو بندہ موجود ہے اسے بھی رکھنی ہے. یار here is an ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان جو پاکستان کا تعارف بھی ہے, ایک بڑا بندہ ہے. ابھی 8 فروری کے الیکشنز نے ثابت کیا کہ وہ پاکستان کا سب سے مقبول آدمی ہے, سب سے مقبول آدمی ہے. وہاں پہ آپ ایک ایسے بندے کو کہ جو ایک سرکاری نوکری کر رہا ہو یا اس کے علاوہ ایک کوئی ایسا ویلاگ وغیرہ کر رہا ہو کہ مطلب منہ سے اس کے ہر وقت کوئی غلاظت ہی جھڑ رہی ہو, وہاں پہ وہ بندہ چلا جائے اور جا کے ایسے ٹونٹ مارے ایسے بندے کو, اور آپ ان کو اجازت دیں ان کو. جی, میں ان بندوں پہ نہیں میں تنقید کر رہا جنہوں نے یہ کام کیا, میں اس کو اس سینس میں یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں کہ جنہوں نے وہاں پہ بھجوایا, کیا پی ٹی وی نے بھجوا دیا تھا, حکومت نے بھجوا دیا تھا. جس نے بھی یہ حرکت کی ہے اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے تو اس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمدردی نہیں کی, اور اگر وہ سول گورنمنٹ کا حصہ ہے تو اس نے سول گورنمنٹ سے کوئی سول گورنمنٹ کی کیا جرت ہے کہ جیل میں کسی کو یہ سول گورنمنٹ بھی اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں. یہ آپ اندر بھجوانا سر, اندر بھجوانا سب کچھ. میں آپ کو عرض کروں اس میں چونکہ بہت ساری چیزیں تجربات وہ اس وقت ریلیونٹ ہو جائے گا, بے محل ہوگا ان کا دور آنا, لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ سول گورنمنٹ بھی یہ کرتی ہے. تو لہٰذا جس نے بھی کی ہے اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کا دوست نہیں ہے, وہ کم از کم نادان دوست ضرور ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اگر وہ اگر سول گورنمنٹ کا اور وزارت اطلاعات کا حصہ ہے تو وہ پھر وزارت اطلاعات کا بھی نادان دوست ہے. ٹھیک ہو گیا. اور میں صرف یہاں پہ عرض کر رہا تھا کہ میں تو اس میں سے اخذ کر رہا ہوں, عمران خان کی عزت میں رتی برابر کمی نہیں ہوگی, لیکن حکومت اور جس طرح کے الزام جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ پہ, یہ دونوں وہاں جا پڑے. میں یہ تو عرض کر رہا ہوں کہ آپ میسج یہ دے رہے ہیں کہ بھائی جان ہم کوئی بات چیت نہیں کر رہے, ہم تو مزید تنگ کرنے پہ, ہم تو مزید ذلیل کرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کون سا امریکہ, کون سا پریشر, کون سی مذاکرات. ایک منٹ, آپ ان کو اس طرف ڈالیں, ان عناصر کی کارروائی ہے جو ایکچولی ٹارپیڈو کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ جب آپ ایک بڑے معاملے کو سلجھا رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں ٹھیک وہ اس کو تباہ کرنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں. ایک دفعہ ایک ٹرک ڈرائیور صاحب تھے, یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 90s کی, میں ان کو جانتا تھا, وہ ٹرک ڈرائیور تھے, کسی کا ٹرک چلاتے تھے. پھر نیٹو کی کیمپین شروع ہو گئی. نیٹو کی کیمپین شروع ہوئی تو
انہوں نے خود کو پیش کیا کہ میں ٹرک لے کے جایا کروں گا، اور اچھے پیسے مل جاتے تھے. انہوں نے تھوڑے بہت پیسے کما کے ایک ٹرک اپنا خرید لیا، اور اس کے بعد وہ ٹرک خود چلانا شروع ہو گیا، اور نیٹو کا جو سامان جاتا تھا اس کا وہ حصہ تھے. اس کے بعد پھر میں جب ان سے 2021 یا 22 میں ملا تو ان کے پاس 10 ٹرک تھے. اچھا، یعنی ڈبل فگر میں ان کا نمبر تھا. تو ابھی نیٹو کے یعنی امریکہ کے اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کی بات چل رہی تھی، اور مجھے بھی پوری بات نہیں پتا تھی. ان صاحب نے مجھے بتایا، کہنے لگے کہ یار سب کچھ تباہ ہو کے رہ جائے گا. میں نے کہا کیوں، کیا ہو گیا؟ کہتے یار طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات شروع ہو گئے. اچھا، میرے لیے یہ ایک باریک، میرے لیے سوچنے کا مقام تھا کہ ایک ٹرک والے کو طالبان اور امریکہ کے مذاکرات میں کیا پرابلم ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی یہ سارا اپنا دھندا اور بزنس جو ہے وہ نیٹو اور امریکہ کی وجہ سے چل رہا ہے. جب وہ یہاں سے چلے جائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہمیں تو پھر وہی سبزی ڈھونی پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے، بڑی بار مثال آپ نے دی. جی یہ ہے، یہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت سارے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جو عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دوری نہیں، لڑائی چاہتے ہیں. اس لڑائی کو بڑھانا چاہتے ہیں، اور بڑھانا بھی اس حد تک چاہتے ہیں کہ جناب، بلکہ آپ بہت سارے لوگ، آپ اور میں انہیں جانتے ہیں جو عمران خان کی موت کی خبریں خدا نخواستہ لے کے نہیں آتے. جی ایبسلیوٹلی، ہاں جی، ٹھیک ہے نا. تو جب ایسے لوگ موجود ہوں تو پھر آپ یہی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کاروائی صرف کسی ایک فریق کی ہے. ایک فریق کے ساتھ لگا ہوا کوئی چھوٹا سا فریق بھی یہ حرکت کر سکتا ہے. چلیں ان گڈ فیتھ وقتی طور پہ اس چیز پہ بلیو کر لیتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ اتنا سب کچھ جو تنکا کر کے 75-76 سال میں، اور پھر مجھے لگتا ہے اس کی ایپٹمی پہ جو اب وہ تنکے شہتیر بن گئے ہیں، وہ اس لیے ہے کہ خان صاحب نے ایک اصولی موقف لے لیا ہوا کہ میں تو یہ نہیں مانتا یہ آپ نے کیا کھڑا کر لیا یہاں پہ، اتنے تو بڑے، میں تو گرا دوں گا اس کو، وہ آپ کو گرانے دیں گے. اگر میں آپ کی بات مان لوں تو پھر نیلسن منڈیلا کی کامیابی تو ہے ہی نہیں. He had time. Everybody had time. Everybody had time. He had a lot of time. دیکھیے اس کے بعد ایک تو یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی جد و جہد جو ہو، جب وہ اصول کے مطابق ہوتی ہے، وہ پھر فرد سے ماورا ہو جاتی ہے اور قوم کا حصہ بن جاتی ہے. ٹھیک بات ہے، لیڈ تو کسی نے کرنا ہوتا ہے. ہاں، لیڈ کو پھر خود بخود جب ایک آپ اس پروسیس میں آ جاتے ہیں تو پھر لیڈر بھی پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں. آپ تحریک پاکستان اٹھا کے دیکھ لیجئے، تحریک آزادی ہند اٹھا کے دیکھ لیجئے، دنیا بھر میں جہاں جہاں تبدیلیاں آئی ہیں وہاں دیکھ لیجئے. جب ایک دفعہ کوئی سوچ معاشرے کا حصہ بن جاتی ہے تو پھر ریاست کو بدلنا ہی پڑتا ہے، اور وہ بدل جاتی ہے محبت سے، اور آہستہ آہستہ ایک ارتقائی پروسیس ہوتا ہے. کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے اس طرح کہ جناب یہ کبھی کچھ ہو ہی نہیں سکتا، نہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور امن کے راستے سے، عدم تشدد کے راستے سے، اور سیاسی راستے سے آپ اپنی بات کہتے رہتے ہیں. میں ایک چیز واضح کر دوں دیکھنے والوں کے لیے بھی یہاں پہ، کیونکہ یہ ہم ہائپوتھیٹیکل بات کر رہے ہیں، یہ زیادہ تر اس میں سے ہم کو خبر کی بات نہیں، لیکن آگے کیا سچویشن بن سکتی ہے اس پر بات چیت ہو رہی ہے. تو لہٰذا ہم کسی کو منہا نہیں کر رہے اس میں سے، یا یہ صرف ایک کیا اس کو کہتے ہیں، پرووربلی ایک ہی بات چیت ہوئی ہے. ہاں، محاورتاً بات. اب آپ دیکھیے بہت سارے جو لوگ ہیں آگے جب چلتے جائیں گے، آگے جب آپ بڑھیں گے، میرے خیال میں آئندہ ہفتوں میں مہینے نہیں کہہ رہا، آئندہ ہفتوں میں آپ کو چیزیں بدلتی ہوئی نظر آئیں گی. دیکھیے ریئلائزیشن جو ہے نا بہت ضروری ہے. سر خان صاحب کے بارے میں ایک بات بتائیے گا، اور وہ یہ ہے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے، پاکستان کی تاریخ، کہ آپ کو لے دے کا معاملہ نا کون تھا سر یہاں پہ. آپ بھٹو صاحب سے، بلکہ آپ لیاقت علی خان صاحب سے سٹارٹ کر لیجیے، اس کے بعد آپ جتنے بیچ میں وزیر اعظم جن کا میجورٹی پاکستانیوں کو نام پتا ہو. لیاقت علی خان صاحب کے دور حکومت کے بارے میں میری رائے ٹیکسٹ بک والی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ بات میں واضح کر دوں، اس لیے آپ اس حصے کو، وہ ایک بالکل الگ ڈسکشن ہے. چلیں، آپ میں سمجھ گیا جی، آپ کی ان کے بارے میں رائے اچھی نہیں ہے، مناسب ہے بس. ٹھیک ہے، صحیح ہے. چلیں، میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ آپ سویلین لیڈرز کو آپ لے لیجئے، شروع سے لے کے آپ اینڈ تک آ جائیں. آپ کو ایک سائڈ پہ وہ جو طاقت ہے اس کا زوم اور وہ زور جو ہے اس میں جو ایک ٹرسٹ ہے ان کو، طاقتوروں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، وہ اپنی جگہ پہ برقرار نظر آتا ہے. اور پھر جس کو کچھ ملا ہے
ان کی تو ٹیکسٹ بک میں ہے ہی یہ کہ بھائی ڈیل دے کے ہوگا سارا معاملہ. میں عمران خان صاحب والے سوال پہ آ رہا تھا کہ کوئی چھوٹی موٹی چیز دے دینی چاہیے یا لے لینی چاہیے. اس میں خان صاحب ظاہر ہے کہ یہ چاہیں گے کہ اب جا کے انہوں نے لیگیسی تو نہیں اپنی خراب کرنی, بٹ دس از اے کوشچن کہ یہاں پہ ان کی لیگیسی زیادہ امپورٹنٹ ہے, جسٹ اے کوشچن, یا ان کو پاکستان آگے بڑھانے کے لیے کوئی چل سوچا یار مان لینا چلو. ایک تو یہ سمجھیے کہ ہمیشہ جو آپ نے عمران خان صاحب سے پہلے جو بات کی ہے وہ چونکہ ایک تاریخی تناظر میں کی ہے, جی اس لیے پہلے میں اس حوالے سے تھوڑا سا عرض کر پلیز. پولیٹیکلی اسپیکنگ ہمیشہ جب کوئی بھی تحریک چلتی ہے وہ اپنے پہلے مرحلے میں منظم ہوتی ہے, دوسرے مرحلے میں وہ تقاضے پیدا کرتی ہے, تیسرے مرحلے میں وہ نئے خیالات لے کے آتی ہے, چوتھے مرحلے میں آ کے پھر وہ اپنے خیالات کو مطالبہ بناتی ہے, اور جب اگر پہلا اور چوتھا مرحلہ آپ دیکھتے ہیں بیچ کے 3 نکال دیں تو آپ ان کو ریکنسائل ہی نہیں کر سکتے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اس کی مثال ہے انڈین نیشنل کانگریس. انڈین نیشنل کانگریس لارڈ ہیوم نے بنائی, اور انڈین نیشنل کانگریس نے سب سے پہلے کیا کیا, اس نے کہا کہ ہم انگریز کی اطاعت کو فروغ دیں گے. یہی کام آل انڈیا مسلم لیگ نے کیا. بالکل کیا, ایسے کیا. لیکن کیا جو کانگریس بنانے والے تھے اور موتی پنڈت جواہر لال نہرو, کیا آپ ان کو ایک جگہ اکٹھا کر سکتے ہیں؟ اے او ہیوم کو اور نہرو صاحب کو بالکل نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. لیکن تاریخی تسلسل ہے. اچھا, کیا گاندھی کو اور ہیوم کو اکٹھا کر سکتے ہیں؟ نہیں. آپ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی جس میں مسلم لیگ بنی تھی, سر آغا خان, ان کو اور جناح کو اکٹھا نہیں کر سکتے. آپ سر سید احمد خان اور جناح کے درمیان کوئی رابطہ تلاش کر سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا. دیکھیے, ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو ملک ہے, کوئی تحریک ہے, کوئی معاشرہ ہے, جب وہ اپنا ابتدا کرتا ہے تبدیلی کا آغاز کرتا ہے, تو آپ کو ابتدائی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کبھی ممکن ہی نہیں ہے, نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر وہی بات کہ آپ آخری مرحلے کو اور پہلے مرحلے کو ریکنسائل ہی نہیں کر سکتے. آپ کو لگتا ہے یہ تو متضاد ہے, حالانکہ متضاد نہیں ہوتے, وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک. پاکستان کے اندر ابھی جو آپ نے ہمیشہ یہ کشمکش بتائی اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کے درمیان, یہ آج کی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے نا, یہ پہلے سے جاری ہے. لیکن مسئلہ کیا ہوا کہ ہم ایک ایسی تاریخی مقام پہ آ گئے ہیں کہ جہاں پہ عمران خان جیسا لیڈر پیدا ہو گیا. اور آپ ذرا سوچئے کہ عمران خان کی جگہ نواز شریف ہوتے تو اب لندن میں بیٹھے ہوتے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. حتیٰ کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جیسا جمہوریت پسند, اتنی جمہوریت پسند پرسنالٹی بھی, انہوں نے بھی آخر میں ڈیل کرنے کی, دیکھیں زیرت بھی تو تھی نا, انہوں نے اپنے والد کو بھی تو دیکھا. دیکھیے اب اگین جو عزیمت اور استقامت ہے, کیا یہ بھی کوئی لفظ ہے یا نہیں؟ بالکل ہے. ٹھیک ہے, یا سارے لفظ سودے بازی ہیں؟ ٹھیک ہے نا. زیرکی میں اور سودے بازی میں 19-20 کا فرق ہے. ٹھیک ہے. استقامت میں اور ضد میں بھی 19-20 کا فرق ہے. اصول پہ ڈٹ جانے کو استقامت کہتے ہیں, اپنے ذاتی مفادات کے لیے ڈٹ جانے کو ضد کہتے ہیں, اور ملکی مفادات کے لیے کچھ سپیس دے دینے کو. دیکھیے اب یہاں پہ اگلی بات ہے کہ اب عمران خان صاحب تاریخ کے اس مرحلے پہ ہیں, اپنی عمر کے اعتبار سے, اپنے تجربے کے اعتبار سے, اور ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اپنے طویل تجربات کی روشنی میں, ہم سب ایک جگہ پہ آ کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ ہمیں بیٹھنا ہے, ہمیں لڑنا نہیں ہے. تاریخ کے یہ وہ نازک مقامات ہیں جہاں پہ آپ کو مل بیٹھ کے آگے بڑھنا ہے. اگر آپ مل بیٹھ کے آگے نہیں بڑھیں گے, آپ ایک دوسرے کا نقصان نہیں کریں گے, آپ پاکستان کا نقصان کر بیٹھیں گے. تو لہٰذا بڑھنا ہے, مل کے آگے بڑھنا ہے. سب سے پہلے عمران خان صاحب یہ بات بار بار کر چکے ہیں اور وہ اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ میرا نام یعنی عمران خان کا نام کسی بھی ڈیل کا حصہ نہیں ہوگا, نہ کوئی پرچہ نہ مقدمہ کسی ڈیل میں نہیں آئے گا. اپنی ذات کو باہر کر لیا. ٹیکنیکلی اسپیکنگ عمران خان نااہل ہیں اس وقت وزیر اعظم بننے کے لیے. ایسا ہی ہے نا؟ جی ایسا ہی ہے. اچھا, انہوں نے کیا عمران خان صاحب یہ سودا نہیں کر سکتے؟ یہ 1 سیکنڈ کا سودا ہے, 1 سیکنڈ کا. بالکل ہے. اگلے دن میں جاوید ہاشمی صاحب کے پاس بیٹھا تھا, تو میں نے کہا کتنی دیر میں
یہ تو میں تو کافی عرض کر رہا ہوں, کرتا رہتا ہوں. تو عمران خان اور جاوید ہاشمی صاحب کہتے اتنی دیر کا, پھر کہتے نہیں اتنی دیر کا. تو یہ تو اتنی دیر کا سودا, اس طرح کے کروڈ سودے کی بات بھی نہیں, سودا پھر ہوگا تو کروڈ ہوگا. اچھا اب آپ نہیں, اس میں آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ہے اکوموڈیشن کی, یوں کہہ لیجیے, ٹھیک ہے نا, کو ایگزسٹنس کی. دیٹس اے بیٹر ورڈ. ٹھیک ہے, کو ایگزسٹنس جو ہے وہ تو ہر وقت پاسبل ہوتی ہے. کیا انڈیا کے ساتھ کو ایگزسٹ نہیں کرے؟ حبیب صاحب, خان صاحب کو ابھی پچھلی جو انہوں نے ٹویٹ کی تھی اس میں انہوں نے ایک دفعہ پھر جسٹس عامر فاروق صاحب, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس, ان پر عدم اعتماد کیا انہوں نے. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم جسٹس امین الدین خان صاحب جو کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سربراہ جو ہیں یا جسٹس ہیں, ان سے ابھی بھی ان کو توقع ہے, اور باقی تمام سسٹم سے. اس پر بتائیے گا, مطلب کہ کس خان صاحب کیا صرف یہ ایگزاسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ بھی ایک آپشن کہ یار چلو مجھے عدالتوں سے توقع ہے, یہیں سے انصاف لے کے آؤں گا, اور خود ہی ساتھ ان دا سیم بریتھ یہ بات بھی ہم سن چکے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ جو عدالتیں بنائی گئی ہیں وہ تو اس وجہ سے بنائی گئی کہ اپنی مرضی کے فیصلے لیے جائیں. وہ شعر ہے نا, تواں قاتل کے از بہر تماشا خون من ریزی, منا بسمل کے زیر خنجر خونخوار می رقصم. دیکھیے یہ جو شکل ہے نا کہ بھائی میں مظلوم ہوں نا, میں ایک ایک دروازے پہ جاؤں گا, میں ایک ایک جگہ پہ جاؤں گا, میں اپنی درخواست پیش کروں گا, انکار ہو جائے گا نا, ٹھیک ہے, پھر میرا آپ منا بسمل کے زیر خنجر خونخوار می رقصم, کہ پھر آپ مجھے پھر میں مقتول تو پھر سب کے سامنے ہوں گا نا, شاید آ جائے کوئی آبلا پا میرے بعد. ٹھیک ہے نا. پھر دیکھیے بات یہ ہے کہ سیاستدان کے پاس کیا راستہ ہے. سیاستدان کے پاس راستہ صرف اور صرف ایک ہوتا ہے, قانون کے اندر, دستور کے اندر رہتے ہوئے ایکسپوجر, ٹھیک, لوگوں کو ایکسپوز کرنا, جو آلریڈی آلموسٹ تقریباً مکمل ہو چکا ہے. بھائی جسٹس امین الدین خان صاحب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بننا چاہتے ہیں, بن جائے. قاضی فائز عیسیٰ کا کیا بگاڑ لیا کسی نے؟ صحیح. اس جیسے بے انصاف آدمی کا اگر ہم کچھ نہیں بگاڑ سکے تو کوئی اور بھی بے انصاف ہو جائے. لیکن ہمیں تو تسلی ہو, ہم تو تاریخ میں نام ٹھیک جگہ لکھ سکیں کہ بھائی اگر ہاں جسٹس امین الدین خان صاحب بے انصافی کرنا چاہتے کر دیں, اگر کوئی بھی اور کرنا چاہتا ہے کر دے. تو لہٰذا سیاستدان نے آخر میں, سیاستدان کے پاس راستہ ایک ہی ہے کہ منا بسمل کے زیر خنجر خونخوار بھی رکھ سکتے. بٹ آئی تھنک خان صاحب ڈزنٹ ڈیزرو دس. میں جو ساری جتنی بات کر رہا تھا نا شروع سے, اس کے پیچھے جو پریمس میرے دماغ کے اندر ہے وہ یہ کہ یار ہی ڈزنٹ ڈیزرو دس. آف کورس بہتر ہونا چاہیے اس سے کچھ تو تھوڑا سا اس میں. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ جو قوم ہے شاید اس کی قسمت بدلنے والی ہے, خان صاحب جو قربانی دے رہے ہیں, آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا. ہاں نہیں وہ بات ٹھیک ہے نا, یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں. دیکھیے ہمیشہ افراد قوموں کے لیے مر مٹتے ہیں, جیلیں کاٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو جی خان صاحب کو لمبی عمر دے, اور لمبی عمر دے. تو خان صاحب جو ہے, لیکن جو جس طرح کا تکڑم چل رہا ہے, میں تو اس کی وجہ سے کہہ رہا تھا کہ اس کو کہیں سے روکنا, توڑنا, اس دنیا کا ہر تکڑم, ہر جٹ جپا جسے کہتے ہیں, ہر شکنجا, ٹھیک ہے, وہ ابتدا میں بڑا مضبوط لگتا. حضرت علی سے قول منسوب ہے کہ دنیا میں ہر چیز چھوٹی سے بڑی ہوتی ہے سوائے مصیبت کے. یہ ابتدا میں بڑی ہوتی ہے اور پھر چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے. تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے نا, یہ ہم ایک دیکھیے اکبر, آپ اس کو سمجھنا ایک تھوڑا سا ایک باریکی کا تقاضا کرتا ہے. میں آپ سمجھتے ہیں اس نقطے کو, لیکن میں اکابر کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ واقعات ایک سے ہوتے ہیں, بس دیکھنے والے نے یہ اندازہ کرنا ہے کہ کیا یہ عام سے سلسلہ واقعات کا ایک حصہ ہے یا یہاں سے تاریخ ایک نیا موڑ موڑ رہی ہے. یہ آپ نے فرق تلاش کرتا ہے. ہمیں لگتا ہے, کم از کم مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ ایک نیا موڑ موڑ گئی ہے وداؤٹ اے ڈاؤٹ. ٹھیک ہے, اور لوگوں کو یہ لگتا ہے نہیں, جس طرح نواز شریف سے ہینڈل کر لیا, بے نظیر کو ہینڈل کر لیا, زرداری صاحب کو ہینڈل کر لیا, ہم ان کو بھی ہینڈل کر لیں گے. اصل پرابلم خدشہ اور خطرہ تو ہے نا, اور ان کا پلان بھی کچھ بھی اسی طرح, چونکہ یہی تاریخ کا سبق یہ ہے. اچھا سر, وہ ٹرمپ صاحب آخری چیز صرف وہ انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے. آگے اس میں میں سن رہا تھا پی ٹی آئی کے لیڈرز کو, پہلے بھی اس پہ کیا نام ان کا, رؤف حسن صاحب,
پھر اس کے علاوہ ایک دو اور وہ نام ذہن میں نہیں بھی آ رہے. خیر وہ رؤوف حسن صاحب تو بڑا کلیئرلی کہتے ہیں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن تو کہا ہوا کہ پاکستان میں جو ہیومن رائٹس کی سچویشن ہے اور جو عمران خان صاحب کے ساتھ سلوک رکھا جا رہا ہے یہ ہمارے ذہن میں نہیں, ورڈ ان کا کیا تھا, پرائرٹی پہ ہمارے لیے. یہ آپ اس پہ کہہ چکے ہیں کہ اس پہ وہ نہیں اس طرح سے رکھنا چاہیے, لیکن اچھا اب اس فیکٹر کو بھی اگر بیچ میں ڈال لیا جائے تو آگے کیا صورتحال آپ بنتی دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ فیکٹر بیچ میں ڈل چکا ہے. یہ اگر مذاکرات نومبر کے امریکہ کے الیکشن سے پہلے شروع ہو جاتے تو پھر ہم کہتے نہیں ہم عقل مند ہیں. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اتنے عقل مند نہیں ہیں. ہم نے یہ مذاکرات امریکہ کے الیکشن میں صدر ٹرمپ کے جیتنے کے بعد شروع کیے ہیں, تو لہٰذا وہ فیکٹر اس میں ہے آلریڈی. جی, اور اب وہ زیادہ تلخ ہوتا چلا جائے گا اس طرف سے اب ہر طرف سے, اس طرف سے بھی نہیں, ہر طرف سے. پھر ظاہر ہے یہ بھی تو آگے سے بتائیں گے نا کہ بھائی ایسے بھی نہیں ہے, اور ڈٹ تو یہ بھی سکتے ہیں. ہاں, جیسے پرویز مشرف صاحب ڈٹ گئے تھے کہ نہیں چھوڑوں گا نواز شریف کو. لیکن سلالہ والے معاملے پہ ڈٹے تھے نا ہم لوگ ایک دور کے اندر, اور بہت لمبا ایک وہ امپیس چلا تھا دونوں کے درمیان, یاد ہی ہے آپ کو. ہلری کلنٹن صاحبہ ہوتی تھی میرا خیال ہے تب اسٹیٹ سیکرٹری, اور میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. اچھا خیر, آخری صرف اس میں یہ بات ہے کہ یاد رہے کہ میں افغانستان پہ ایک کتاب کا بھی مصنف. ہم افغانستان اور ہم پاکستان اور افغانستان. اچھا خیر, آخری چیز اس پہ خان صاحب نے جو آج ٹویٹ کیا اس میں انہوں نے یہ بات بھی کی, انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن اگر نہیں نہ بنتا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے مذاکرات کا, اور یوں لگ رہا ہے کہ حکومت جوڈیشل کمیشن نہیں بنائے گی. بیانات تو سامنے آ چکے ہیں, ابھی آفیشلی انہوں نے کہا نہیں. ایک دفعہ تو پھر کیا ہونا؟ نواز شریف صاحب کا دور حکومت تھا, یہ جو تیسرے والا, جی, اور سب معاملات ٹھیک چل رہے تھے. 2014 کا دھرنا ہو کے ختم ہو گیا تھا. تو ہارون رشید صاحب اور میں اکٹھے کام کیا کرتے تھے, تو ہارون رشید صاحب اور میں کہیں جا رہے تو میں نے انہیں کہا, میں نے کہا یار نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے سارے معاملات ٹھیک کر لیے ہیں اور بالکل سیدھا راستہ چل رہا. انہوں نے کہا نہیں. ہارون صاحب نے کہا بالکل ایسا نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اگر میں تمہاری اس بات سے تو اگری کر رہا ہوں کہ معاملات ٹھیک چل رہے ہیں اور سیدھے ہو گئے ہیں, لیکن آپ یقین رکھیں کہ نواز شریف صاحب فوری طور پر فواد حسن فواد کو بلائیں گے, جو ان کے اس وقت پرنسپل سیکرٹری تھے. فواد حسن فواد صاحب کو بلائیں گے اور انہیں کہیں گے یہ لے پیسے, راجہ بازار سے ایک اچھا سا کلاڑا خرید کے لائے. میں نے کہا جی یہ کیا بتاؤ؟ انہوں نے کہا پھر فواد صاحب ایک کلاڑا لائیں گے اور نواز شریف صاحب اپنے پیر کے اوپر مار لیں گے. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ یہ ایک لطیفے کی بات ہے, اور لیکن اتفاق ایسا کہ اب دیکھیے تقریباً وہی چیزیں اس طرح ہوئی. اچھا اب کیا ہوا؟ اب اگر تو کلاڑا کوئی لینے گیا ہوا ہے تو پھر تو کمیشن نہیں بنے گا. مسلم لیگ نون کی حکومت کی بچت اور ان کی سیاست کی بچت بالخصوص اسی میں ہے کہ کمیشن بن جائے. بصورت دیگر وہ کیا انگریزی میں کہتے ہیں ایکسپینڈیبل, یہ ایکسپینڈیبل ہے. جی, یہ بات سمجھ کے میں تھوڑے کہے کو کافی سمجھ, تھوڑے کہے کو, کیونکہ اس میں مزید آگے گئے تو یہ معاملہ تو جہاں سے کہتی ہے نا تحریک انصاف کہ یہ کیا فلیگ شپ نہیں, فالس فلیگ. اب فالس فلیگ میں جب بات آتی ہے پھر وہاں کمیشن بنے اور باتیں وہاں نکلیں تو یہ پھر اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوٹ نہیں کرتا. پی ایم ایلن تو بات کی بات رہ جاتی ہے میری رائے میں. لیکن خیر سر, میرا خیال ہے سب کو سوٹ کرتا, سب کو سوٹ کرتا ہے. اللہ کرے جی. اور مسلم لیگ نون کے لیے تو آپ یوں سمجھیے کہ یہ وہ طوطا ہے جس میں اس کی جان چلی گئی, اب اس کی حفاظت کر لے تو کر لے. چلیں لیٹس سی. میرے تو دل میں جو ڈاؤٹس تھے جی وہ میں نے حبیب صاحب کے سامنے رکھے, اور I'm sorry کہ آج ہم نے تھوڑی سی گفتگو کو اکیڈمک کر لیا. اس میں حقائیات لذیذ ذرا کم ہے. ہاں وہ کم ہے, لیکن وہ جو بہت ساری گنجل جو تھے انہیں سلجھانے کی کوشش کی ہے. جامی صاحب انشاءاللہ نیکسٹ سیٹنگ میں ہمارے ساتھ ہوں گے. کچھ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا کرے. آپ نے تھرڈ امپائر دیکھا, بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.